بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم وملتكم برسول الله نصرته ان تلقه الرسل في ايامها تجمي ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ مبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین سامعین اہل اسلام اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ، آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس سنی کانفرنس کے مقدس عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ جماعت اہل سنت UK کے زیر اہتمام اپنی عظیم روایات کے ساتھ 2 روز سے پروگرام آپ سن رہے ہیں، اور اس وقت بھی عمائدین قائدین تشریف فرما ہے۔ استاد العلماء حضرت علامہ پروفیسر محمد منیب الرحمان صاحب اور شیخ الحدیث و تفسیر علامہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب، محبوب المشائخ والعلماء حضرت علامہ صاحبزادہ حبیب الرحمان صاحب محبوبی دامت برکاتہ العالیہ، حضرت پیر طریقت راہبر شریعت قبلہ صوفی محمد عبداللہ خان صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہ العالیہ، دیگر مقتدر شخصیات علماء اکرام مشائخ اعظام، ابھی آپ نے امریکہ سے تشریف لائے ہوئے پرجوش مقرر
جناب شیخ احمد تیجانی کا خطاب سماعت فرمایا۔ مختصر وقت میں مجھے جماعت اہل سنت کے ناظم اعلیٰ علامہ قاری محمد حفیظ الرحمان صاحب چشتی مدظ اللہ نے خطاب کا حکم فرمایا ہے، اور آپ نے مجھے دعوت دی اس کانفرنس میں حاضری کے لیے فرمایا۔ آخر ان کے حسب حکم اس کانفرنس میں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہے حضرت علامہ غلام ربانی افغانی صاحب، صدر جماعت اہل سنت حضرت مولانا غلام رسول صاحب اور مولانا خلیل احمد حقانی صاحب، حضرت مولانا صاحبزادہ مصباح المالک صاحب، حضرت صاحبزادہ رفیق احمد چشتی صاحب، تمام عہدیداران ہدیہ تبریک کے مستحق ہیں جنہوں نے جماعت کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اس کانفرنس کا اہتمام انتظام فرمایا، اور الحمدللہ کہ یہ سالانہ اجتماع اپنی روایات کے مطابق منعقد ہوتا ہے۔ اہل سنت و جماعت اس میں بڑی کثرت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، علماء کرام اور مشائخ حضرات بھی دین اسلام کی دعوت اور دین کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ کانفرنس بڑی اہم ہے اور یہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہے۔ محترم حضرات، میں ظہر کے بعد یہاں مسجد شریف میں حاضر ہوا، بہت سے مقتدر علماء کرام کی تقاریر سننے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ہر ایک نے اپنے فرض منصبی کو اچھے طریقے سے نبھایا اور قرآن و سنت کی دعوت کو جو ضروری سمجھا انہوں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج کے کانفرنس میں نے جو تقریریں سننے کا شرف حاصل کیا ہے، ان میں زیادہ تر اسکالرز نے اعمال صالحہ کی ترغیب اور تلقین پر تقاریر فرمائی، جو یقیناً بڑا ضروری مسئلہ ہے اور اعمال صالحہ کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ دین اسلام کا عملی پیغام اعمال صالحہ کا ہی پیغام ہے۔ نیک عمل کرنے کی ترغیب دینا اور اللہ کی راہ کی طرف بلانا۔ قرآن مقدس میں یہ ارشاد ہے، من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور عمل صالح کی تلقین کرنا اور تبلیغ کرنا۔ لہذا یہ احسن قول تھا جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ جو 10-15 منٹ میرے پاس ہیں، میں قرآن و سنت میں سے ایک بات جو ضروری سمجھتا ہوں اور بیان کرتا رہتا ہوں، اور بیان آج بھی انشاءاللہ اسی کا کروں گا۔ وہ بات یہ ہے کہ اعمال صالحہ کیسے بھی ہوں، اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کے، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے جب تک کسی شخص کا عقیدہ اور ایمان درست نہیں ہوتا۔
اس لیے 10 دن بھی اعمال صالحہ کا بیان کریں جب تک یہ بات بیان نہ کی جائے کہ اعمال صالحہ کی قبولیت کی کنجی عقائد صحیحہ ہے. جب تک کسی کے پاس عقائد صحیحہ کی کنجی نہیں ہوتی، عمل صالح چاہے کس پہاڑ سے میں اس کو تشبیہ دوں کہ اگر کسی کے اعمال کوئی ہمالیہ سے بھی بڑے ہوں اور صالح ہوں، ساری دنیا اس پر متفق ہو جائے کہ یہ عمل نیک ہے، قبول نہیں ہوتا جب تک اس بندے کا ایمان درست نہیں ہوتا، رد ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ بھی حقیقت نہیں ہے کسی کی عمل صالح کی میرے بارگاہ میں جب تک کہ وہ ایمان درست نہیں کرتا. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. پر کاہ کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے عمل کی، چاہے پہاڑ کے برابر آ جائے ریت کے ذرات کی طرح اڑا دیا جاتا ہے، قبولیت نہیں پاتا. کیوں؟ اس لیے کہ دین اسلام کا مغز یہ ہے کہ عمل اور ایمان میں سے وزنی چیز ایمان ہے، وہ درست ہو جائے تو عمل کم وزن کا بھی ہو تو زیادہ قبول پائے. قرآن مقدس میں اس موضوع پر صراحتاً 20 آیات ہیں جو یہ اس مضمون کو بیان کرتی ہیں. بلکہ ایک لطف کی بات آپ کو قرآن کی روشنی میں بتاتا ہوں. عقیدہ درست نہ ہو تو جہاں وزن ہوتا ہے نا عملوں کا، وہ جو تکڑی ہے میزان، اس پہ بد عقیدہ کا عمل رکھا ہی نہیں جائے گا. یعنی وزن تو تب پائے گا جب تکڑی پلڑے میں کچھ رکھی جائے. قرآن یہ بتاتا ہے کہ بد عقیدہ کا عمل لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم اپنے ترازو کو آلودہ نہیں کریں گے بے ایمانوں کے عملوں سے کہ تول کے بتائیں. کیوں؟ کہ وہاں تک پہنچنے کی سند بھی تو صحت عقیدہ ہے نا. عمل تلنے کے بعد چاہے بندہ جہنمی ہو جائے، یعنی برے عمل ہوں جہنمی ہو جائے، لیکن یہ بھی ایک اعزاز ہے کہ عمل تلیں تو صحیح نا. اگر سمجھ سکتے ہو آپ جو بات میں عرض کر رہا ہوں. اوے تلن تو بعد بہمیں بندہ دوزخی بن جائے، پر تلنا بھی ایک اعزاز ہے کہ کم از کم اس قابل تو سمجھا گیا ہے. تو لو بہمیں گندے بہمیں چنگا ہے، تو لو تے صحیح ہے. بد عقیدہ اتنا پلیت ہے کہ اس کے عمل تولے ہی نہیں جائیں گے، سیدھا سادہ جہنمی ہے. بس پرے پرے ادھر سے ہی بھیج دو اس کو بارو بار. اور یہ قرآن پاک کہتا ہے. اس پر چاہیں تو میں 10 آیتیں پیش کر سکتا ہوں. اعمال کا معاملہ ہی کوئی نہیں. اعمال کا معاملہ انہی کا جن کو ایمان حاصل ہے. ان کے عمل اگر صالح ہیں تو وہ جہنم سے بالکل بچ جائیں گے. عمل صالح نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں ان کی کوئی آرزو، کوئی زاری، کوئی تذلل، توبہ یا نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت، ماں باپ کی شفاعت، قرآن کی شفاعت، یہ ساری چیزیں بھی نصیب اگر معاذ اللہ نہیں ہوئی تو ٹھیک ہے، اس عمل کے لیے، اس کو بد عملی کے لیے اسے جہنم میں جانا پڑے گا. لیکن اس کے اندر جو ایمان ہے، اگر وہ مثقال ذرہ بھی ایمان ہے تو وہ ایمان بھی اسے ضرور جنت میں داخل کرائے گا عذاب جھیلنے کے بعد. یہ قرآن پاک کا مغز ہے اور نچوڑ ہے جو میں آپ کے سامنے اپنی استعداد کے مطابق پیش کر رہا ہوں. آخری بات نہیں کر رہا، میرے اساتذہ یہاں تشریف فرمائے، اس سے بڑی بات بھی کر سکتے ہیں اور میری غلطی کی بھی اصلاح کر سکتے ہیں، مگر جو کچھ ہم نے پڑھا سنا سمجھا اس کے مطابق یہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. لہذا جو بات عمل کو گھن کی طرح کھا جاتی ہے اس کو بیان نہ کریں تو کانفرنس ادھوری رہ جاتی ہے. کہ آپ کو میں کہوں بھئی روزے رکھو، آپ کو کہوں کہ بڑی نیکی کرو، زاہد و عابد بن جاؤ، ایسے بن جاؤ، اور یہ نہ بتاؤں کہ وہابی نہ بننا، شیعہ نہ بننا، مرزائی نہ بننا،
نہ خود بننا، نہ ایسے خبیثوں کی صحبت اختیار کرنا۔ کیوں؟ کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی انہی کی طرح ہوتا ہے جو محبت سے بیٹھے۔ بیٹھنے سے مراد یوں بیٹھنا نہیں ہوتا کہ آپ کسی ریل گاڑی میں بیٹھے ہیں تو بھی پکڑے جائیں، ایسے ہی اپنا ٹکٹ لے کر، کیونکہ چھوت چھات کا مذہب نہیں ہے اسلام۔ ایسے تو ہندو کے ساتھ بھی آپ بیٹھیں بے تعلق ہو کر تو کچھ آپ پر وہ چڑھ نہیں جاتے جراثیم اس کے، لیکن جب آپ اپنے دل میں محبت پیدا کرتے ہیں کسی بدعقیدہ کی، مَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو کسی گستاخ یا بدعقیدہ کی محبت یا عظمت دل میں رکھتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ یہ قرآن کا فتویٰ ہے، عرفان شاہ کا نہیں ہے۔ یہ بڑا آسان راستہ ہوتا ہے کہ مولوی ویسے مریض ہے بلڈ پریشر کا، میں نے کہا بلڈ پریشر کا بھی ہو تو من یتولاہم کا کیا جواب ہے؟ یعنی مطلب بلڈ پریشر کا ہو یا ٹھنڈے پریشر کا ہو، لیکن من یتولاہم منکم فإنہ منہم، اس کا کیا جواب ہے؟ بس یہ بلڈ پریشر ہمارا نہیں، جیسے پہلے بیان ہو چکا کہ پیرزادہ سردار احمد قادری صاحب نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ لوگوں کو وارا نہ کھائیں تو ہم کیا کریں۔ یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے، مسئلے کا جواب نہ آئے تو کہنا ہے اس بندے کی طبیعت ذرا ایسی ہے جی۔ میں نے کہا بندے کی طبیعت تو ایسی ہے، قرآن کی طبیعت کیسی ہے، اس کا بھی تو کوئی خیال کرو نا۔ بندہ تو زیادہ دیر آپ کو تکلیف نہیں دے گا، کیوں کہ ٹائم بھی کم ہوتا ہے، ان دنیا بھی کم ہوتا ہے، لے جائے گا مگروں، لیکن قرآن کا کیا بنے گا وہ اجازت نہیں دیتا۔ گرامی قدر حضرات، یہ ہے پیغام جو میں ضروری سمجھتا ہوں، اور اس لیے بار بار دہراتا بھی رہتا ہوں اس کو کہ یہ بھولنے والی بات نہیں، کیونکہ 100 گلاں دی کو گل، اس کو ذکر نہ کریں اور تبلیغی جماعت کی طرح ڈیوزبری کے خطبے دیتے رہیں، وضو انج کرو جی، انج کرو جی، انج کرو جی۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ پہلے تے اندر دا وضو کرن، جو کتا مرا ہوا ہے تیرے اندر گستاخی کا وہ نہ نکالے تو پھر چاہے سارا کنواں بھی خالی کر دو پاک نہیں ہوگا جب تک اندر سے کتا نہیں نکلے گا۔ ایک آدمی گستاخ ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں وضوؤں سے اللہ کو راضی کروں گا، اچھا استنجا کر کے راضی کر لوں گا اسے۔ برمنگھم چلو جی 40 دن برمنگھم ٹر جاؤ تو کامیاب ہو، میں کہ تسی تے کدی اگلے جہان ٹر جاؤ تو تاں بھی کامیاب نہیں ہے، برمنگھم ٹر جانے نال کیوں کامیاب؟ یہ بھی کوئی قاعدہ ہے بات کرنے کا؟ قرآن شریف سے ایک آیت ایسی نکال کے دو جو یہ بتایا کہ ایمان کے بغیر بھی عمل صالح کا وزن ہے۔ اور میں آپ کو کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر بدعقیدہ کے عمل صالح پر آپ کی نظر گئی تو جو کچھ میں نے مطالعہ کیا ہے، پھر گاندھی سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔ کیوں کہ 2-4 کروڑ نہیں بلکہ 1 ارب سے زیادہ بندہ اس بات پر متفق ہے، اس کو مہاتما مانتا ہے، اور جس قسم کی اس نے زندگی گزاری ہے۔ کئی ہندو بھی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ صاحب آخر اتنی نیکی، اتنی بے نفسی، اگر اس قسم کے لوگ جنت میں جانے لگے سب سے پہلے گاندھی آپ کو نظر آئے گا، نیلسن منڈیلا نظر آئے گا آپ کو۔ ہاں بڑے بڑے کام کیے انہوں نے، انسانیت کے لیے بھی کام کیے ہیں، لیکن شریعت کا ایک قاعدہ ہے، یہ آپ کی طبیعت نہیں ہے نہ میری طبیعت ہے، یہاں کچھ قواعد ہیں، ہر کھیل کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ جب آپ شریعت میں داخل ہو تو اس کا بھی کوئی قاعدہ ہے، اس کا کوئی قانون ہے۔ بڑا نیک بندہ بھی ہو نا، اب ٹی وی پہ بیٹھ کر لوگ زور لگاتے ہیں اس کی بڑی نیکی ہے، اس کی بڑی نیکی ہے، اس کی بڑی نیکی ہے۔ میں نے کہا کلمے والی گل کتنی ہے، وہ نہ چھیڑے جی۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کی طبیعت کا نام دین ہے تو پھر یہ بندہ بخشا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کے اپنے قاعدے ہیں دوستو، شریعت کے اپنے قاعدے ہیں۔ تو جب کرکٹ کو آپ اتنا حق دیتے ہیں جی کہ فیلڈر کو کہاں کھڑے ہونا ہے، کیچ کرنے والے کو کہاں کھڑے ہونا ہے، تو شریعت کے وقت آپ اپنے ذہن کو خدا بناتے کہ یہاں کوئی قاعدہ ہی نہیں، کوئی قانون ہی نہیں، جو بکتے پھرو بس آپ تو رجسٹرڈ ہو چکے کہ آپ مومن ہیں، آپ کا دین پر اجارہ ہے،
میں آپ کو کھلے لفظوں میں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایک ادنا گستاخی کی جس کے ذہن میں اللہ کے محبوبوں کی آتی ہے، کتنا بڑا عالم ہو، محدث ہو، فقیہ ہو، نیک ہو، تہجد گزار ہو، جو پیارے آقا کا گستاخ ہو وہ کبھی نہ مومن ہو سکتا ہے نہ جنتی ہو سکتا ہے۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ جو کہتے جی شیخ القرآن ہے، فلاں شیخ الحدیث ہے، تو میں نے کہا ان پڑھ گستاخ ہو تو وہی کافر ہوتا ہے، ان پڑھ بیچارے تو گستاخ ہوتے ہی نہیں۔ آج کے دور میں تو پڑھے ہوئے گستاخ ہوتے ہیں، جو جتنا زیادہ پڑھتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ گستاخ ہو جاتا ہے اگر ہو جائے تو۔ کیوں کہ کسی ان پڑھ کو بھی آپ نے نبوت کا دعویٰ کرتے دیکھا؟ یعنی بالکل ان پڑھ ہو نبوت کا دعویٰ کرے؟ جی دیکھا کبھی آپ؟ اگر ہو ایسا تو اس کو فوراً لوگ جوتیاں مارتے ہیں، ٹرکاں دے اڈے ہوتے ہی، آگے جانے ہی نہیں دیتے۔ پڑھا ہوا جب ہو تو پھر نہیں مارتے، پھر مارتے نہیں، پھر اس کو موقع دیتے، کہنے دو جی جو کہتا ہے، کیوں کہ پڑھا ہوا ہے۔ موقع دیا کہ نہیں دیا غلام احمد قادیانی کو؟ اب بھی بولتا ہے نا آپ کے سامنے ٹی وی پر، اور ہزاروں لاکھوں دنیا اس کے ساتھ حمایت کے لیے تیار ہے۔ جی سنو تو صحیح نا جی عرفان شاہ جی، سنو تو صحیح نا جی، سنو تو صحیح نا۔ بھئی سنو کیوں؟ سننے والی بات ہو تو سنو نا، لیکن نہیں بھئی سنو، بھئی ہر ایک کی سنو، اس کی بھی سنو۔ کیوں کہ موقف ہے اس کا۔ اب اس کے حامی نکل آئے لوگ۔ ایک بات اگر میں بیان کروں گا میری تکفیر کر سکتے ہیں، اگر وہی بات قاسم نانوتوی کہے بانی دارالعلوم دیوبند تو نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ بڑی شخصیت ہے جی، شخصیت بڑی، ایک بڑے مدرسے کا بانی ہے، اس کی نہیں ہو سکتی۔ تو فتنہ جہالت نہیں ہے اس دور کا، فتنہ علم ہے۔ جتنا بڑا کسی کا حزب ہے، پارٹی ہے، اتنا بڑا بدماش ہے وہ۔ اس کو موقع دیا جاتا ہے کہ جو مرضی بکتا پھرے، اخبارات ہیں اس کے ساتھ، رسائل ہیں، جرائد ہیں، کتابیں لکھتا ہے، حزب ہے، شاگردوں کی ایک ٹولی ہے، اس کو حق ہے کہ وہ چاہے تو رسول پاک کی توہین کرے تب بھی اس کو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑا بدماش ہے، اس کے ساتھ بہت سے بندے علم کا لباس پہنے ہوئے۔ حالانکہ اہل سنت و جماعت کے ہاں یہ قاعدہ پکا ہے کہ کوئی گستاخ دانستہ نہیں، نادانستہ، نہ جانتے ہوئے بھی اگر گستاخی کرے تو ایسے شخص کو توبہ لازم ہے، نہ کرے تو وہ کافر ہے۔ کہے میں جانتا نہیں تھا، اس کا نہ جاننا بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم۔ مبہم کلمہ بھی اور محمل جملہ بھی جس سے بو آتی ہو، گستاخی کا کوئی مفہوم نکل سکتا ہو، ایسی بات کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ بلکہ قرآن مقدس یہ بھی کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ کہتے ہیں ہم تو کھیل تماشا کر رہے تھے بھائی، ہم تو مزاح میں بات کر رہے تھے۔ فرمایا کافرو، میرا حبیب کوئی کھیل تماشے کی جگہ نہیں ہے۔ کھیل تماشے کرنے تو اپنے گھروں میں جاؤ۔ ہاں، جس نے کھیل تماشے میں بھی مزاح میں بھی حبیب علیہ السلام کی عظمت کے خلاف کوئی بات کی، وہ کیا ہے؟ مسلمان؟ زور سے بولو، مسلمان نہیں۔ اور زور سے کہو نا، مسلمان نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک کا اعلان ہے، صراحتاً ترجمے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کافر ہے۔ یعنی لفظ کے معنی جو آتے ہیں وہ ہے کافر ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب قانون کسی ملک کا بن جاتا ہے کہ کافر کہنا نہیں، کافر کو بھی کافر نہیں کہنا جی، تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جس ملک میں یہ قانون بن جائے کہ کافر کو بھی کافر نہیں کہنا، ہمیں اس ملک سے ہجرت کرنی ہے۔ یعنی ایسا کڑا قانون بن جائے گدھوں والا کہ برے کو بھی برا نہیں کہنا، جہاں وہاں سے ہجرت کرنا ضروری ہے۔
کیونکہ وہ کوئی نکٹوں کا ملک ہے جہاں ناک والے کو برا کہا جائے گا. اگر ایسے قانون بن جائیں تو پھر یہ پوری زمین قرآن کے دور میں مسلمانوں کا گھر ہے. مسلمان جہاں قدم رکھے وہاں کا مالک حاکم وارث ہے اگر مومن ہو. ٹھیک ہے. یہ بات قرآن مقدس کا یہ فیصلہ ہے. اب فرقے بن گئے اور وہی بات ہو گئی. ان بدماشوں کے ٹولے ہیں اور وہ اپنی اپنی جگہ پہ ان کا تحفظ کرتے ہیں کہ فلاں صاحب ہے جی وہ ہمارے بڑے ہیں, وہ جو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے. گرامی قدر حضرات, اہل السنہ والجماعہ آج بھی یہ کہتے ہیں اور اللہ اعلان یہ کہتے ہیں. آج ایک یہ روایت بھی ہو گئی ہے کہ خود آپ ٹھیک ہیں لیکن برا کسی کو بھی نہ سمجھیں. آپ ٹھیک ہیں, سب ٹھیک ہو سکتے ہیں. جو ایسا ایمان رکھے وہ بھی کافر ہے. اس لیے کہ مومن کا اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اسلام اور ایمان ٹھیک ہے, باقی سب غلط ہے. یہ ضروری ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ ایمان اور اسلام کی تعبیر اہل السنہ والجماعہ ہے. یہ بات آپ نوٹ فرمائیے, اہل السنہ والجماعہ, کیونکہ یہ کانفرنس بھی سنی کانفرنس ہوتی ہے نا, تو سنی کانفرنس میں یہ بات کہنا ضروری ہے کہ فرقے بھی اگر بنتے ہیں اسلام کا نام لینے والوں میں تو ان میں بھی درست سب نہیں ہوتے. یہ یقین کامل ہونا چاہیے کہ ان میں صرف اہل السنہ والجماعہ درست ہے. یہ یقین ضروری ہے. اور جو یہ کہے جی ہم تو درست ہیں لیکن وہ بھی درست ہو سکتے ہیں, میں نے کہا ایسا ہے تو پھر یقین کس بات کا نام ہے؟ ایمان نام کس بلا کا ہے؟ اس بات کا یقین ہونا کہ صرف یہی درست ہے, اسی کا نام تو یقین ہے اور اسی کا نام ایمان ہے. جب آپ دوسروں کو بھی درست سمجھے ہیں پھر ایمان کا کیا مطلب ہوگا؟ گرامی قدر حضرات, دیگر مسائل آپ کے سامنے سب بیان ہوئے. میں اسی کی نشاندہی اسی حد تک کرنا چاہتا تھا چونکہ یہ مشترکہ اجتماع ہے اہل سنت و جماعت کا. یہاں ایک بات کا تذکرہ اور بھی ہوا, وہ ہے مغرب کو صفائی دینا کہ ہم ٹیررسٹ نہیں ہیں. چونکہ یہ لوگ تکڑے ہیں, اب ہر بندہ ان کے سامنے صفائی دینے کی کوشش کرتا ہے کہ جیسے حشر نشر ہو رہا ہے اپنے اللہ کے سامنے جیسے کاغذ صاف کرنے, اب ان کے سامنے بھی کاغذ ہمیں صاف کرنے پڑیں گے کہ ہم ٹھیک ہیں. یہ ان کو یقین کامل ہے کہ ہم ٹھیک ہیں. یہ میری سوچ ہے, ان کو یقین کامل ہے کہ ہم ٹھیک ہیں. مغرب کو بھی یہ یقین کامل ہے کہ جن کا نام اہل سنت و جماعت ہے اور یا رسول اللہ کہتے ہیں ان میں کوئی غلطی نہیں ہے. زیادہ صفائی کی ضرورت نہیں ہے. ان کو بالکل یقین کامل ہے اور یہ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں ہم فریق ہی نہیں ہیں. ہم وہ ہیں پرانے خلافت عثمانی والے, ترکی والے, جن سے حکومت چھین کر ہمارے قبرستان تک گرائے گئے. ہم وہ لوگ ہیں. اس کے بعد جب سے ان کا ہاتھ چلا ہے تب سے ہمارے علماء کبھی بھی مغرب کے ہاتھ میں نہ کھیلے ہیں نہ مقابل اس کے کوئی آئے ہیں. اور فرمایا آپ نے, مطلب سیاست کرتے نہیں اس بارے میں. مولوی اسماعیل دیلوی ہو, انہوں نے بھی یاغستان میں جا کر ہزارے میں مسلمانوں کے ساتھ سنیوں کے ساتھ لڑائی کی اور انگریز کے ہاتھ میں بکے. وہ اسماعیل دیلوی بھی بکے اور سعودی حکمران یہ بھی بکے انگریز کے ہاتھ میں, اور انہوں نے اہل سنت کی حکومت کو وہاں ختم کر کے سارے تبرکات وہاں سے مٹائے ہیں. کون انگریز ہے جو یہ بات نہیں جانتا؟ سب جانتے ہیں. پھر افغانستان کے مسئلے پر پھر وہاں بھی بکے ہیں امریکہ کے ہاتھ. اور میں پوچھتا ہوں ہم کس بات کی صفائی دیں؟ ہماری کوئی آپ سے بات ہوئی تھی؟
ہمارے لیڈروں نے کوئی اسلحہ آپ سے لیا تھا؟ ہم نے آپ سے کوئی گرانٹیں لی تھی؟ نہیں لی تھی تو ہم دیں کیا آپ کو؟ تو ہمیں خطرہ کیوں ہو؟ جنہاں کھا دیا گاجرہ ڈھڈ انہاں دے پیڑ، ایسا کو کھا دیا؟ ہم تو رسید بکیں اٹھا کے تو 10 پاؤنڈ 2 پاؤنڈ 4 پاؤنڈ کٹھے کرنے والے ہیں، ہمیں کیا صفائیاں دینے کی ضرورت ہے؟ یہ جو کروڑوں میں کھاتے کھلے ہوئے ہیں، جن کے کھلے ہوئے ہیں، وہ ان کو آپ بھی جانتے ہیں۔ خام خواہ آپ ہمیں خراب کرنا چاہتے ہیں؟ ہم اس چکر کے لوگ نہیں ہیں، بکاؤ مال نہیں ہیں، ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے۔ ہم جنگ کریں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور جنہوں نے جہاد کے نام پر امریکہ کا مال کھایا ان کو ضرورت ہے وہ صفائیاں بھی دیں، اور وہ دیتے بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو ابھی اور بہت کچھ کرنا ہے۔ کل بھی فضل الرحمان گورنمنٹ میں نہیں تھا نا؟ تو آج اگر نیا دور ہے تو پھر آج بھی ہے یا نہیں ہے؟ وہ کاکڑ کس کا ہے؟ اسی کا ہے نا؟ تو ہمارے بیچارے تو ان کی پارٹیوں میں جا کر بھی کچھ نہیں بن سکے، تو کاکڑ کدھر سے آ گیا؟ وہ تو پارٹی مخالف پارٹی کا تھا، وہ کدھر سے آ گیا؟ جی وہ کدھر سے آیا؟ تو یہ وہ خبیث لوگ ہیں جو گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں، کوئی موقف نہیں ان کا موقف حرص و حوث ہے، اور اسی کے وہ پتلے ہیں۔ اور اہل سنت و جماعت اس قسم کی گندی سیاست نہ پاکستان میں کرتے ہیں نہ پوری دنیا میں کرتے ہیں۔ ہم صرف دین کی دعوت پیش کرتے ہیں، ہم ٹیررسٹ نہیں ہیں۔ ہماری وہی دعوت ہے جو داتا گنج بخش علی اجمیری کی دعوت تھی، جو غریب النواز کی دعوت تھی۔ ہماری دعوت اولیاء کاملین کی دعوت ہے، اور سنی کانفرنس کا پلیٹ فارم اولیاء کاملین کا پلیٹ فارم ہے۔ گرامی قدر حضرات، ہمیں مخلص ہیں ہم اپنے مذہب سے، اپنے دین سے، اپنے مسلک سے، اپنے نظریات سے، اور ہمیں آپ کو بچانا ہے وہابیت سے بھی، قادیانیت سے بھی، شیعیت سے بھی، تفضیلیت سے بھی۔ ہر آدمی اپنی اپنی سوچ کے مطابق دین کو وضاحت کرنا چاہتا ہے۔ اہل سنت و جماعت کوئی جنگل ہے؟ یہ کوئی جنگل ہے کہ جس کی کوئی باؤنڈری نہیں؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اپنی طرف سے وہ کہے جی یہ جماعت اس طرح ہے، میں اس طرح کہتا ہوں۔ تم اس طرح کیوں کہتے ہو جو اجماع کے خلاف ہے؟ نہیں کہہ سکتے، تم تو پابند ہو۔ ہاں، اور اگر تم اتنا کھلا چاہتے ہو، آزاد ہونا، تو ہو جاؤ، لیکن خود کو سنی کہلا کے لوگوں کو خراب نہ کرو۔ کھلے عام اعلان کرو، کیونکہ یہاں گزارا ہو جاتا ہے نا سوشل سیکورٹی جو ہے، تو کرو اس پر، لیکن سنیوں کو خراب نہ کرو۔ ہاں، اگر بزدل نہیں ہونا تو پھر سر عام اعلان کرو کہ ہم اہل سنت نہیں ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ ان پر کوئی پہاڑ گر جاتے ہیں جو کہتے ہیں ہم اہل سنت نہیں ہیں؟ تو یہ بزدلی کا کھیل نہ کھیلو، کھلے عام کہو کہ ہم سنی نہیں رہے، بس، پھر جو مرضی بیان کرو۔ جب اہل سنت کہو گے تو پھر اہل سنت کا ایک اپنا ادارہ ہے، اس کے اپنے فقہاء ہیں، اس کا اجماع ہے، اس کا ایک طبقہ ہے، وہ بات کو واضح کرتا ہے، وہ اس کا پابند رہنا پڑے گا آپ کو۔ سنی کانفرنس کے موقع پر علماء نے کہا کہ اعلامیہ جاری ہوگا، یہ سب میں اعلامیہ میں ایک لفظ یہی بتاتا ہوں کہ جو سنی ہے اسے اپنے طریقے کا پابند رہنا پڑے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔